السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا جو یوں تو پوری دنیا کے انسانوں کا یا انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہاں کے جو حالات ہیں، خاص طور پر معروضی حالات کی بنا پر ہمارے ہاں لوگوں کا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈپریشن کے اس مرض کی جس سے ہم میں سے ہر شخص کا وہ بیش زندگی میں ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ گزرتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی یا زندگی کے ایک بڑے حصے میں اس مرض کا یا اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں۔ آج اسی پر انشاءاللہ میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہمارا دین اس حوالے سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور ہماری شخصیت کس طرح اپنی قوت کو استعمال کر کے اس مسئلے پر قابو پا سکتی ہے۔ پہلی بات جسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں علامہ اقبال کے ایک مصرے کی مدد دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے فیوچر کا تعین کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ دو جگہوں سے پھوٹتا ہے، یا تو ہماری جبلت سے پھوٹتا ہے، ہم بھوک جب محسوس کرتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، ہم جب پیاسے ہوتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، تو یہ جبلت ہے جس سے ہمارا عمل پھوٹتا ہے۔ دوسری چیز جہاں سے ہمارا عمل پھوٹتا ہے وہ ہمارا جذبہ ہے، یعنی جبلت کے ساتھ دوسری چیز ہمارے جذبات ہیں جہاں سے ہمارا عمل پھوٹتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے اس کے اندر ہمارے یہی جذبات سرد ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کی امنگ، جوش، جذبہ سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک نوعیت کی بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہم اداس رہتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ایک اضطراب اور بے چینی کا مسلسل شکار رہتے ہیں۔ پھر یہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اور اس کے جسمانی بعض ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹم ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ پھر اور آگے بڑھتا ہے، کلینکل سمٹم جسے کہتے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے جسم میں درد ہونے لگتا ہے، بہت سے لوگ نوزیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر شخص کی رسائی کسی ماہر نفسیات تک نہیں ہے، اور ہو بھی جائے تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے ہاں لوگ جو اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ہاں نہیں جاتے، اور حالانکہ ہمیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں یہ کسی بھی فرد کے حالات کا مکمل جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس کی جو بھی تھراپی ہے یا ٹریٹمنٹ ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری صورتحال یہ نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے جو حالات ہیں، یعنی یہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یہاں پر لوگوں کی شادیاں بہت تاخیر سے ہوتی ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے سیاسی طور پر اکثر مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے پینڈیمک کی کیفیت اس وقت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں اور ان جیسی بہت سی چیزیں ہیں کہ لوگ ڈپریشن کی کیفیت میں مستقل آ جاتے ہیں، ایک طویل عرصے تک اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جب آپ ان کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں زندگی سے یہ ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں 2-3 اسباب بیان کر دوں جو ہمارے معاشرے میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس مسئلے کا یعنی ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی جو چیز اس مسئلے کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ماضی میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت جس کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے والدین کی طرف سے، مثال کے طور پر کوئی ایسا سلوک ہوا بچپن میں جس کی بنا پر ان کی شخصیت کے اوپر منفی ایک قسم کے اثرات مرتب ہو گئے، اور پھر ساری زندگی وہ ان اثرات سے باہر نہیں نکل پاتے۔ چنانچہ بہت سے ایسے احوال ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو شاید محسوس بھی نہ ہو، لیکن اس طرح کے لوگ اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر بڑی محرومیاں، یہ زندگی امتحان ہے، اس امتحان کا ایک بڑا جز یہ ہے کہ انسان کو مسلسل محرومیوں کو بھی بعض اوقات سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آ جاتا ہے، کسی کی خدا نخواستہ موت ہو گئی، انسان کسی بہت بڑی بیماری سے گزرا، یا انسان کا بہت قریبی عزیز یا پیارا
کسی بیماری سے گزرا، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کی نوعیت دکھ کی ہو، محرومی کی ہو، غم کی ہو، وہ انسان کو ڈپریشن فیز کے اندر ڈال دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے نکل ہی آتے ہیں تھوڑے عرصے میں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو مستقل طور پر اس کا شکار ہو جاتی ہے یا ایک طویل عرصے تک اس میں مبتلا رہتی ہے۔ ایک تیسری وجہ یا تیسرا پس منظر ان لوگوں کا ہے کہ جو صرف مادی چیزوں میں اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، چنانچہ وہ مادی اشیاء کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے ہیں، اور مادی اشیاء کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر سب کو سب کچھ نہیں ملتا، تو جب ناکام ہوتے ہیں کچھ پانے میں تو اس وقت الگ صدمہ، اس کا ڈپریشن، اور اگر کچھ پا لیتے ہیں تو پھر مادی اشیاء کی یہ تاثیر ہے کہ جب وہ ملتی ہیں تو اپنے اندر جو ایک خوشی بظاہر یا ایکسائٹمنٹ ان کے اندر ہوتی ہے وہ کھو دیتی ہیں، اور پھر بوریت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بوریت پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو لوگوں کے اندر ڈپریشن پیدا کرتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، آخر میں اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہم ڈپریشن کے اس مسئلے سے کیسے نجات حاصل کریں۔ دیکھیں، اس میں چند چیزیں ہیں، ان کا اگر ہم کوشش کر کے اہتمام کر لیں تو ہم اپنی زندگی سے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ڈپریشن فیل کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ڈپریشن کو فیل کروں۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، وہ اپنے مقصد میں اتنا منہمک ہوتا ہے، اتنا فوکسڈ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر دوسری چیز غیر اہم ہو جاتی ہے، اور کوئی محرومی نہیں رہتی، کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی، اور نہ اسے کسی اور چیز کے اندر اٹریکشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، اس کی زندگی میں ڈپریشن کبھی نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی خاتون اگر بیوہ ہوئی ہیں اور اس کے 3-4 بچے ہیں تو یقیناً صدمہ تو اسے ہوگا، فکر بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، لیکن ڈپریشن کا امکان اسے کم ہوگا، اس لیے کہ اس کے سامنے 3-4 بچے ہیں، اور ان 3-4 بچوں کے لیے اسے اپنی زندگی کی بھرپور اسٹرگل کرنی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایسی خاتون بیوہ ہوئی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ لامحالہ ڈپریشن فیز میں جائے گی، اس لیے کہ شوہر بھی چلا گیا، اس کا صدمہ اپنی جگہ، زندگی میں اب کوئی مقصد بھی نہیں بچا۔ تو مقصد کا ہونا وہ چیز ہے جو زندگی سے سب سے بڑھ کر ڈپریشن کو دور کرتا ہے، یا کم سے کم ایک بہت اہم کردار یہ ادا کرتا ہے۔ ایک دوسری چیز جو ڈپریشن کو دور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیں۔ دیکھیے، جو خدمت ہے، خدا کے بندوں کی مدد ہے، یہ بڑا غیر معمولی روحانی اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارے قلب کو سکون دیتی ہے، ہمیں خوشی دیتی ہے، ہمیں اندر سے ایسا اطمینان دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز وہ اطمینان، وہ سکون، وہ خوشی اور وہ سرور نہیں دے سکتا۔ تو جو شخص خدا کے بندوں کی مدد کرتا ہے، یقین کیجئے کہ اس کی زندگی میں بھی ڈپریشن نہیں آتا، اس لیے کہ اس کو اندر سے اتنی روحانی خوشی مل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو ڈپریشن سے دور کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق یہ بات جان لیجیے گا کہ وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، انہیں ہر فرد کی خبر ہوتی ہے۔ میں اور آپ اس لمحے جس کیفیت میں ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ ہے، ہمارے دماغ میں جو کچھ ہے، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرتا ہے تو اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھی کریں تب بھی وہ اس کو اندر سے اطمینان دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ڈپریشن سے انسان کو بچاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ زندہ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اگرچہ اس موضوع پر میں نے پورے لیکچرز دیے ہیں، بلکہ ایک کورس کی شکل میں اس کو پڑھایا ہے، خدا سے زندہ تعلق، لیکن چند موٹی چیزیں اس حوالے سے میں بیان کر دوں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے ذریعے سے زندہ تعلق قائم کریں، یعنی عبادت انسان کو روحانیت دیتی ہے، وہ اندر سے خوشی دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور خاص طور پر نوافل کے ذریعے سے اللہ کو قرب حاصل کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے، اطمینان سے بھر دیتی ہے اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کا تعلق۔ شکر کیا ہے؟ دیکھیے، شکر ہمیشہ بھرے ہوئے گلاس کو دیکھنا ہے، یعنی گلاس میں کچھ نہ کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ جب بھی ہم پانی ڈالتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس خالی حصے کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی 1 سینٹی میٹر گلاس خالی رہ گیا تو ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے گلاس کو خالی گلاس نہیں کہے گا، لیکن زندگی کے گلاس کے ساتھ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو 1 سینٹی میٹر تھوڑا سا پانی نہیں ہوتا، ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جو بھرا ہوا گلاس ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔
جہاں تک پانی ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو شکر کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھری ہوئی گلاس کی طرف، یعنی جو پانی موجود ہے، جو 99% ہے، اس کی طرف ہمارا فوکس کرا دیتا ہے. تو شکر گزاری وہ وصف ہے جو انسان کو ڈپریشن سے دور کرتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف رہتی ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے کہ میرے رب کریم نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے. پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں ایک جملہ لکھا. میں نے کہا کہ انسان جس وقت کسی سے مانگتا ہے، خاص طور پر خدا سے مانگتا ہے، تو خالی ہاتھ آگے پھیلا دیتا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، انہیں بھر دیں. تو میں نے جملہ یہ لکھا کہ انسان اگر اس موقع کے اوپر دعا مانگنے کے بجائے اپنے خالی ہاتھوں کو غور سے دیکھ لے تو یقین کیجئے دعا مانگنا بھول جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اگر آپ کے کاٹ دیے جائیں تو آپ کے لیے زندگی ایک عذاب بن جائے گی. یعنی سب سے بڑی معذوریاں جو ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ کبھی غور کیجئے گا، ہاتھوں کے بغیر آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو شکر گزاری وہ چیز ہے جو ڈپریشن کو دور کرتی ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا اور صبر کرنا. صبر و توکل دو غیر معمولی صفات ہیں. دیکھیے صبر کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا اور جو اس کے احکام ہیں ہر طرح کے حالات کے باوجود اس پہ قائم رہنا. تو جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، اور جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے اس کو خدا کے حوالے کر دیں. یہ توکل ہے. تو جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے کر لیا، جو نہیں کر سکتے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے لیکن سکینت بھی آ جاتی ہے. جب یہ سکینت آتی ہے، سکون آتا ہے، تو یقین کیجئے زندگی سے ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی، ہر ڈپریشن، ہر مایوسی، ہر فرسٹریشن سب ختم ہو جاتی ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری چیز تھی، خدا سے زندہ تعلق. اچھا، جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی مقصد بنائے، اور ایک ماں کی مثال دی تھی جس کے 3-4 بچے ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ آدمی آخرت کی کامیابی کو اپنا ہدف بنا لے. دیکھیے جو آخرت ہے نا، بڑی غیر معمولی جگہ ہے. وہاں خاص طور پر جو جنت قرآن قدیم اس کا تعارف کراتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے بیان کیا، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن مجید کے بیانات کی روشنی میں. دیکھیے 5 چیزیں جنت میں ایسی ہیں جو اس کو انسان کی محبوب ترین چیز بنا دیتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آخرت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے مصائب، تکلیفوں، محرومیوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈھونک دیں گے. جہنم کیا ہے؟ مجموعہ مصائب ہے. اور جنت کیا ہے؟ دار السلام، مقام امین، سلامتی کی جگہ، امن کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جب جنت میں بھیجیں گے تو پہلی ان کے لیے گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ جہنم سے بچا لیے گئے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر جنت سے انسان کو کیا نکالا جائے گا؟ نہیں. قرآن نے گارنٹی دی ہے کوئی نہیں نکال سکتا. انسان کیا مرے گا؟ نہیں، انسان نہیں مرے گا، ہمیشہ رہے گا. کیا انسان خود نکلنا چاہے گا؟ خود بھی نہیں نکلنا چاہے گا. یعنی وہاں ایسی اچھی جگہ ہوگی کہ انسان خود بھی نہیں نکلنا چاہے گا، نہ مرے گا، نہ کوئی اسے نکالے گا. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو گویا کہ جنت میں آپ کو کسی غم کا، کسی دکھ کا، کسی محرومی کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی؟ یہ پہلا جنت کا وصف ہے. دوسرا وصف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی ہر ضرورت کی تکمیل کی جائے گی، اور کبھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے گارنٹی کیا ہے. یہ فرمایا گیا کہ تم خوش اس میں ہوتے ہو کہ تمہارے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہوں، وہ کریں گے. تم خوش اس میں ہوتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے پاس ہوں، وہ تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے. چاہے تم اعلیٰ ترین درجے پہ ہو اور بیوی بچوں کا کم درجہ ہو تب بھی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے انسان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان کی اچھی رہائش ہو، تو جنت کے اندر اچھی رہائش دی جائے گی. تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ ضرورت جتنی بھی انسان کی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہر ضرورت کو پورا کریں گے اور اچھے طریقے پہ کریں گے، بہت اعلیٰ طریقے پہ کریں گے. تیسرا جو انسان کے اندر ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ عیش و عشرت چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے. اور اس دنیا میں گرچہ کوئی اچھا لفظ ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا، اور عیش و عشرت کو اور جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یا تو عورت ذہن میں آتی ہے یا پھر شراب ذہن میں آتی ہے. لیکن انسانوں کے لیے، انسانوں کی نظر میں عیش یہی ہے. جب بھی وہ عیش کی بات کرتے ہیں، عیش و عشرت کی، تو عورتیں یا شراب ذہن میں آتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا معیار ہے عیش و عشرت کا، تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یہ جو حوروں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے یا شرابوں کا ذکر آتا ہے تو وہ اسی پس منظر میں آتا ہے. گرچہ وہاں پہ بھی پاکیزگی ساتھ میں بات بیان کی گئی ہے کہ پاکیزگی ہوگی، لیکن
تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عیش ہے اور تم اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہو وہ بھی ہوگی۔ چوتھی چیز جس کو انسان چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہو، بادشاہت ہو، یعنی اقتدار ہو، طاقت ہو، حشمت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں پہ جمع کیا۔ جنت کو بادشاہی کہا گیا ہے اور اس کے لوازمات بھی بیان کیے گئے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے برتن کھانے پینے کی ہوتے، سونے کے چاندی کے زیورات وہ پہنتے تھے، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ ریشمی قبائیں ہوتی تھیں، اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اس کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بادشاہی کے لوازم ہیں وہ بھی وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اور جو آخری چیز جس میں انسانوں کا سکون پوشیدہ ہے وہ یہ کہ یہ تو ساری مادی چیزیں تھیں، انسان روحانی وجود ہے، تو روحانی وجود کی تسکین بھی انسان چاہتا ہے، اور اس کی تکمیل کا بھی، اس کی تسکین کا بھی پورا اہتمام وہاں پر ہوگا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی لغویات نہیں ہوگی، پاکیزگی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے، کوئی بغض، کینہ، نفرت، عداوت دلوں میں نہیں ہوگی، فرشتے ہر طرف سے سلام لے کے آ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنی قربت بھی ادا کریں گے اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا کریں گے۔ تو ان پانچوں پہلوؤں سے جنت ایک غیر معمولی جگہ ہے، اور یہ میری آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ اور جس شخص کی زندگی کا یہ ہدف ہو، یہ مقصد ہو، آپ یقین کریں ڈپریشن اس کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈپریشن جن چیزوں سے آتا ہے وہ ساری چیزیں جنت کے تصور سے دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، اس کا تصور ہی آپ کر لیں تو ڈپریشن اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہو کہ ادھر میں مروں گا، ادھر مجھے جنت میں بھیجا جائے گا، تو پھر تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے، یعنی موت جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کو، وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، مر کے فنا نہیں ہوں گا، مجھ سے کچھ بھی نہیں چھنے گا، میں تو سب سے بڑی چیز پالوں گا۔ تو پھر ایسے آدمی کی زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔